رضا محمد صاحب، ہم نے تو یہ سنا ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کلاسک فلاپ مووی تھی فال آف دی رومن امپائر، تو وہ کہتے ہیں کہ تہذیبیں اندر سے تباہ ہوتی ہیں، باہر سے انویڈر انہیں تباہ نہیں کر پاتے. اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کو زیادہ خطرہ ٹرمپ صاحب سے ہے اپنی تہذیب کی تباہی کا. اینی وے، اس سے آگے بڑھ کے آپ سے سوال یہ کہ کس حد تک وہ ڈیمیج کر سکتا ہے، اس کے پاگل پن کو کوئی میئر کرنے کا آلہ ہے؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس حد تک وہ دنیا کو انڈینجر کرے گا، اور اگر کرتا ہے تو جو جوابی کارروائی کے حوالے سے اس نے 18 ہدف بتائے ہیں، اور جو تمام توانائی کے ہدف اگر ہٹ ہوتے ہیں، تو مجھے تو لگتا ہے کہ امریکہ خود سٹون ایج میں چلا جائے گا. جناب ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ قائد صاحب، میاں صاحب، اور آپ کے ویورز کے لیے بہت السلام علیکم. بات یہ جی کہ جو پریڈکٹیبلٹی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، وہ وہاں پہ ہو سکتی ہے جہاں پہ ریشنل ایکٹرز ہوں. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے آپ نے اپنے ابتدائیہ میں فرمایا، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ انپریڈکٹیبل بھی ہیں اور انبلیویبل بھی ہیں، اور ان کا کسی وقت پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر جائیں. اس لیے جہاں تک ان کی دھمکی کا تعلق ہے اور کر گزرنے کا تعلق ہے، اس میں ایک ایسپیکٹ جو ہے جس کے ساتھ میں ایگری کر سکتا ہوں کہ ہاں، اگر وہ چاہیں اور اگر انہوں نے سوچا ہوا ہے تو وہ حملہ بھرپور ضرور کر سکتے ہیں، اسپیشلی اگر یہ نیگوشیشنز کامیاب نہیں ہوتی جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے. ہاں، دوسری ایسپیکٹ یہ ہے کہ کیا یہ نیوکلیئر اٹیک ہوگا یا نان نیوکلیئر ہوگا. ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ایریشنل بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ ہیں ضرور، لیکن میرے خیال میں نیوکلیئر کے استعمال کا جو احتمال ہے یا پاسبلٹی ہے وہ ذرا کم ہے. ہاؤ ایور کنونشنل لیتھل میونیشنز جو ہیں ان کی زیادہ ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ 10 جہاز تیار ہیں B-2 بومبرز، اور اسلحے سے لیس ہیں، اور لاکھوں ٹن جو ہے ایمونیشن وہ ایک وقت میں لے کے اڑیں گے، اور وہ پے لوڈ جو ہے وہ ایران پہ گرا سکتے ہیں. تو یہ پاسبلٹی تو میں سمجھتا ہوں ہے، لیکن یہ کنڈیشنل ہے. انہوں نے، اگر آپ نے دیکھا ہو، اس بات کے ساتھ کہ ایران کا جواب کیا ہوتا ہے. اور دوسرا، ابھی میں دیکھ رہا تھا، میڈیا پہ آ رہا تھا کہ جو امریکن وائس پریزیڈنٹ JD وینس ہیں وہ بھی کچھ پازیٹیوٹی کا اظہار کر رہے تھے. however کمنگ بیک ٹو دی اوریجنل پوائنٹ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی انپریڈکٹیبل ہیں، اور ان کی باتیں بھی جو وہ ثابت کر چکے ہیں وہ یقین نہیں کیا جا سکتا ان کے اوپر. اس لیے ایران کو ہر لحاظ سے تیار رہنا چاہیے، اور پاسبلٹی ضرور ہے کہ جانے سے پہلے وہ ایک بہت بڑا حملہ کر دیں. لیکن جنرل صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ٹرمپ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو ایک رات میں ختم کر دیا جائے گا، بلکہ وہ یہاں تک دھمکی دے رہے ہیں کہ ایران کی تہذیب آج رات کو ختم ہو جائے گی. اور کیا سر، جو ایران ہے، ایران کا جو جغرافیہ ہے، یا ایران کی جو حکومت ہے، یا ایران کا جو نظام ہے، وہاں پر جس طرح پیچیدہ پہاڑ ہیں، وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر صحرا اتنے بڑے ہیں، وہاں کی حکومت جو ہے اور پاسداران انقلاب کا جو نظام اس قدر جو ہے وہ مضبوط اور پیچیدہ ہے کہ 38 دنوں کی جنگ میں ان کا نظام نہیں ٹوٹ پایا. چین اینڈ کمانڈ جو ہے وہ نہیں ٹوٹ پائی، کمانڈ اینڈ کنٹرول اسی طرح موجود ہے. تو اس کو کیا ایران کو ختم کیا جا سکتا ہے ایک رات کے اندر؟ امریکہ کے پاس ایسی کوئی کیپیبلٹی ہے؟ کیا وہ امریکہ جو ہے وہ ایران پر کوئی ایٹمی حملہ کرے گا، یا ٹیکٹیکل ویپنز جو ہے وہ یوز کرے گا، یا جو غزہ پر جو ہے انہوں نے جو تھرمو ہاک بم جو ہیں وہ گرائے تھے جو تحلیل کر دیتے ہیں جسموں کو، وہ استعمال کرے گا؟ B-52 اور B-2 سے وہ کارپٹ بمباری کرے گا؟ کیا اس کے ارادے ہیں کہ اگر ایک رات میں کیا ایران جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی میاں صاحب، بہت شکریہ آپ کے سوال کے لیے. سب سے پہلے تو میں جو ابتدائیہ میں قائد صاحب فرما رہے تھے، تہذیبوں کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا، اور جیسے وہ کہہ رہے تھے تہذیبیں اندر سے ختم ہوتی ہیں. اور اگر ایسی جو حرکات کی جاتی ہیں یا ایسے عمل کیے جاتے ہیں کہ تہذیب کو دبانے کی کوشش کی جائے، تو وہاں پہ ریئیکشنری فورسز ابھرتی ہیں، اور تہذیبیں جو ہیں وہ ضرور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایران کو بہت نقصان ہوا ہے، لیکن آخر کار ایران جو ہے اسی راکھ سے ایک شیر کی طرح واپس مڑ کے ابھرے گا. نمبر 1. نمبر 2، جو بات ہے یوسیج آف ویپنز کی، جی نیوکلیئر ویپنز کی اور ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی، خواہ یہ ٹیکٹیکل ہو جی یا بڑا ویپن ہو، چھوٹا ویپن ہو. ٹیکٹیکل ویپن عموماً ان کو کہا جاتا ہے جو 1 کلو ٹن سے چھوٹے ہوتے ہیں. تو لیکن نیوکلیئر ہے جی، وہ آدھا ٹن استعمال ہو، آدھا کلو ٹن ہو، یا کوارٹر کلو ٹن ہو، یا 5 کلو ٹن ہو، نیوکلیئر تو نیوکلیئر ہے. اور نیوکلیئر کی جو تباہی ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جو تابکاری کے اثرات ہیں
وہ ایک دن ایک مہینہ نہیں، وہ سینکڑوں سالوں تک رہتے ہیں، اور جو نیوکلیئر جو آئسوٹوپس ہوتی ہیں ان کی ہاف لائفز جو ہیں ہنڈریڈز آف ایئرس میں ہیں، اور جب یہ ہوائیں چلتی ہیں، پانیوں میں یہ تابکاری جاتی ہے، تو پورے کا پورا خطہ اور دنیا اور ان کے ممالک جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ جی سر، اگر اور اس ایسا کو ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ ایسا ہو جاتا ہے، اور جس طرح ٹرمپ بات کر رہے ہیں، جس طرح ان کی زبان ہے کہ تہذیب ختم کر دی جائے گی، اور 100 سال کی بات کر رہے ہیں کہ 1 صدی ان کو لگے گی، کیا وہ اس طرح کے اگر کوئی ویپن یوز کرتے ہیں تو کیا وہ B-52 جو ہے، B-2 جو ہے اس کو استعمال کریں گے، یا کوئی میزائل کے ذریعے جو ہے فائر کر سکتے ہیں؟ جی، جہاں تک نیوکلیئر ویپنز ہیں جی، ان کے لیے ڈیلیوری سسٹم تو بہت سارے ہیں، ٹاماہاک ہے، اس کو بھی، اس میں شاید نیوکلیئر ٹیپڈ ہوں گے، باقی میزائلز بھی نیوکلیئر ٹیپڈ ہوتے ہیں، اسی طرح ایریل پلیٹ فارمز ہیں ویریس، وہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو F-16 اور 15 سیریز اور باقی جو F سیریز کے ایئر کرافٹس ہیں 35 وغیرہ، یہ وہ اسٹیلتھ بامبرز وہ بھی کر سکتے ہیں، B-1 B-2s بھی کر سکتے ہیں، بٹ میں اسی جگہ پہ آتا ہوں کہ میرے خیال میں وہ شارٹ آف نیوکلیئر ویپنز جتنے بھی لیتھل میونیشنز یوز کر سکتے ہیں وہ شاید کریں گے اگر کرنے کی ضرورت پڑی۔ یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ ایک میں اپنی طرف سے بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں، کہ یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ ایران کو بھی تھوڑا پریگمیٹزم کا اور حکمت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیواسٹیشن اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ پھر واقعی ان کو بہت ساری دہائیاں لگ جائیں، یا وہ پریگمیٹزم کر کے کوئی حکمت کا مظاہرہ کر کے کوئی گیو اینڈ ٹیک کر کے یہ جو ہے جنگ اس کو اینڈ پہ لے کے جاتے ہیں۔ دیکھیں جنگیں جو بھی ہوں نا جی، خواہ ایٹم بم سے ختم ہو جیسے یہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی، یا باقی جنگیں ہیں جو وہ کنونشنل لیول پہ ہوئیں، ساری جنگیں ختم جو ہوتی ہیں آخرکار مذاکرات پہ اور صلح پہ ہوتی ہیں، اور میرے خیال ہے مذاکرات کو اور صلح کو راستہ دینے کے لیے دونوں سائڈیں۔ اچھا جلیل صاحب، ایک بات میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا، کچھ دن پہلے جو ان آفیشیل ایک اسپوکس پرسن ہے وکٹر گاؤ، ان کا ایک بیان چل رہا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ نیوکلیئر آپشن استعمال کرتا ہے تو جو اسرائیل ہے وڈ بی ایفیسڈ، وہ اس صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا یا ہم مٹا دیں گے، اس کو ہم کیسے انٹرپریٹ کریں؟ اچھا جی، میں اس کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وکٹر گاؤ صاحب جو ہیں وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، اور ان کے اگر بیان میں ایگزیکٹلی سنا نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے چائنا خود کبھی بھی پرسنلی ایز اے کنٹری بیچ میں شامل ہو کے ریئیکٹ نہیں کرے گا اگینسٹ امریکہ اور اگینسٹ اسرائیل۔ جو وہ کہتے ہیں کہ وہ اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اس کے لیے شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پھر ایران جو ہے اپنا پورا زور لگائے گا، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سارے کا سارا اسرائیل کے اوپر وہ پھینکے گا۔ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس جنگ میں رشیا یا چائنا جو ہیں۔ اچھا ایک اور سوال جلیل صاحب، اگر یہ حملہ اسرائیل کرتا ہے اور ظاہر ہے ہماری کلوز سرحد ہے اور ہم اس میں ڈائریکٹلی امپیکٹ آئے گا، تابکاری کا آئے گا، اور جو ویسے سماج میں اگر ٹوٹتا پھوٹتا ہے تو وہ بھی، تو ہم کیسے ریئیکٹ کریں گے؟ کیا ہم نے بھی انہیں کہہ رکھا ہے کہ باز رہیں، ہم بھی ایک نیوکلیئر پاور ہیں؟ جی، جہاں تک ہمارا تعلق ہے جی، ہمارے اوپر تو ظاہر ہے وہ ابھی تک اسرائیل نے کبھی ڈائریکٹ کوئی اٹیمپٹ کیا نہیں، بہت پہلے ایک کوشش کی گئی تھی جو پھر فوائل ہوگی یا انہوں نے کی نہیں ہے، انڈائریکٹلی وہ امریکہ جو ایران ہے اس کی مدد کر رہے ہیں، یا انڈائریکٹلی وہ افغانستان کی مدد کر رہے ہیں۔ آئی ڈو ناٹ تھنک سو کہ وہ کبھی بھی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی، خواہ وہ ایٹمی حملہ ہو یا غیر ایٹمی حملہ ہو، کرنے کی غلطی کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی پھر ریٹیلیشن جو ہے وہ چھوٹی نہیں ہوگی، اور پاکستان کے پاس کیپیبلٹی ہے مختلف طریقوں سے وہ ان تک ریٹیلیشن پہنچا سکتا ہے۔ آئی ڈو ناٹ تھنک کہ وہ ڈائریکٹ ہمارے اوپر آئیں گے۔ جہاں تک تابکاری کے اثرات کا تعلق ہے، خدا نخواستہ اگر یہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ایٹمی ویپنز جو ہیں خطے میں یوز ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے تابکاری کے اثرات جو ہیں ایران میں اگر خدا نخواستہ یوز ہوتے ہیں، تو نہ صرف ایران بلکہ ارد گرد جتنے ممالک ہیں، ایران کے، افغانستان ہے، ٹرکی ہے، دوسری طرف جو ممالک ہیں